لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. دینی و ملی بھائیوں، بزرگان دین، ماؤں اور بہنوں، ایک اہم چیز جس کو میں کئی بار بتا چکا ہوں، جمعہ کے دن جب آپ مسجد کے اندر داخل ہو اور اذان ہو رہی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اذان ہو رہی ہے یا نہیں، بلکہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اذان ختم ہونے کا انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ جمعہ کا خطبہ سننا یہ زیادہ ضروری ہے اذان کا جواب دینے سے. تو بعض حضرات نہ اذان کا جواب ہی دیتے ہیں اور نہ نماز ہی پڑھتے ہیں. اذان ہو رہی ہو جمعہ کے دن تب بھی آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے اور بیٹھ جائیں گے. سامعین کرام، ایک دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اور ایک دین وہ ہے جسے لوگوں نے گڑھا ہے. اللہ رب العزت نے جس دین کو اتارا ہے اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر توحید ہے، اس کے اندر لوگوں کی خیرخواہی و بھلائی ہے. اور لوگوں نے جس دین کو گڑھا ہے اس کے اندر شر ہے، اس کے اندر خرافات ہے، اس کے اندر شرک ہے، اس کے اندر جھوٹ اور غلط نظریات ہیں اور دوسری باطل چیزیں ہیں. تو ایک دین وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اتارا ہے اور ایک دین وہ ہے جسے لوگوں نے گڑھا ہے. مثال کے طور پر ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے رسول تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو یہی تعلیم دی کہ ہم سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے. یہ وہ دین ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے، یہ وہ دین ہے جسے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے کر کے بھیجا. اور ایک دن وہ ہے جسے انسانوں نے گڑھا، لوگوں نے گڑھا، اور وہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی الہ بنا دیا، معبود بنا دیا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت شروع کر دی اور کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے. ایک جماعت نے عیسائیوں کی کہا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، ایک جماعت نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ایک دین جو اللہ نے دیا تھا وہ کچھ اور تھا، جس دین کو اللہ نے دے کر کے بھیجا تھا اس کے اندر توحید، اس کے اندر خیر تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات تھی. اور ایک دن وہ جسے عیسائیوں نے گڑھ لیا، جس کے اندر جھوٹ اور شر تھا، شرک تھا. پوری عیسائی دنیا کیا مانتی ہے کہ عیسیٰ یا تو خدا کے بیٹے تھے، یا کچھ عیسائی مانتے ہیں کہ خدا ہی تھے.
یہ پوری عیسائی دنیا مانتی ہے. تو جو اصل دین تھا، جو اللہ نے جو اتارا تھا، وہ دین دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو گیا، اور یہ جو جھوٹا دین جو لوگوں نے گڑا تھا وہ غالب آ گیا، اور اس حد تک غالب آ گیا کہ پورا دین ہی ان کا مشتبہ ہو کر کے رہ گیا. ایسے ہی ایک دن وہ تھا جس دین میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کو سود سے منع کیا تھا. ایک دن وہ تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سود سے منع کیا تھا. ایک دن یہودیوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا. وہ کیا تھا؟ اللہ نے تو کہا تھا مطلقاً سود حرام ہے، کسی سے بھی سود لینا جائز نہیں ہے. اور یہودیوں نے کیا کہا کہ یہودی سے سود لینا جائز نہیں ہے، یہودی سے سود لینا حرام ہے، لیکن یہودیوں کے علاوہ دوسری قوم سے سود لے سکتے ہیں. تو ایک دن اللہ نے اتارا تھا اور ایک دن یہودیوں نے گڑا تھا. مسلمانوں میں بھی ایک دن وہ ہے جو اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا، اور ایک دین وہ ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے. اللہ رب العزت نے جو دین اتارا تھا، اس دین کے اندر جس مہینے کو، جس رات کو فضیلت حاصل ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسے یوں بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا. اور پھر اللہ نے اور واضح کر دیا، کہا رمضان کے مہینے میں کس دن، کس رات کو یہ قرآن نازل ہوا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان کے مہینے میں کب؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. یہ شب قدر، اس کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر جس میں اللہ رب العزت نے کلام اللہ قرآن کریم کو اتارا ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اسی رات کو ایک جگہ پہ اللہ نے لیلۃ مبارکہ، مبارک شب بھی کہا ہے، مبارک رات بھی کہا ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں اتارا ہے. تو ایک دین اللہ نے اتارا جس کے اندر لیلۃ القدر، شب قدر کو فضیلت دی، اور ایک دن وہ ہے جس کو بعض مسلمانوں نے اپنی طرف سے بنا لیا، گھڑ لیا، جسے شب برات کے نام سے جانتے ہیں. شب برات کے نام سے جانتے ہیں. آپ پورا قرآن پڑھ جائیے، پوری حدیثوں کا ذخیرہ پڑھ جائیے، آپ کو کہیں پر بھی شب برات کا ذکر نہیں ملے گا. نصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان کا ذکر ملے گا، وہ بھی جتنی روایتیں سب ضعیف، سب یا تو ضعیف ہے یا موضوع اور من گھڑت ہے. تو صحیح چیز جس کو اللہ نے اتارا تھا، اس رات کو تلاش کرنے میں آج مسلمانوں کی فکر نہیں ہے. لیکن جو چیز گھڑی ہوئی ہے، جس کا ثبوت بھی نہیں ہے، اس چیز پر عمل کرنے کے لیے دیکھیے، راتوں کو جاگ کر کے، جو شاید سال میں ایک وقت کی نماز پڑھتا ہو، ایسا شخص بھی اس رات کو جاگتا ہے، اس کو اتنا اہم بنا رکھا ہے. اور جو اصل دین اللہ رب العزت نے اتار رکھا تھا، جس دین کے اندر اللہ نے لیلۃ القدر، شب قدر کو فضیلت دے رکھی تھی، اس کے اندر آپ دیکھیں مسجدوں میں چند لوگ آپ کو نظر آئیں گے، مسجدیں خالی ویران نظر آئیں گی. تو ایک دن وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے اتارا ہے، ایک دن وہ ہے جسے لوگوں نے گڑھا ہے. اللہ نے جس دن کو اتارا ہے اس کے اندر خیر ہے، اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اور جو لوگوں نے گڑھا ہے اس کے اندر شر ہے، اس کے اندر برائی ہے، اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا. ایسے ہی ایک عید وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا. کون سا عید؟ عید الفطر، جو رمضان کے بعد آتا ہے، اس کا پورا طریقہ معروف ہے. اور ایک عید وہ ہے جسے لوگوں نے گڑھا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، عید میلاد کے نام سے. پورا قرآن پڑھ جائیے، آپ پوری حدیث پڑھ جائیے، آپ کو کہیں یہ لفظ ملے گا نہیں عید میلاد کے نام سے کوئی چیز. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ صحابہ نے، نہ ائمہ دین نے، نہ محدثین نے، کسی نے عید میلاد کے نام سے کوئی دن نہیں بنایا. تو ایک اصلی دین ہے اور ایک نقلی دین ہے. اب یہ چننا ہمیں ہے کہ ہم اصلی دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ نقلی دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں. جیسے عیسائیوں اور یہودیوں نے تو اپنے دین میں اتنی تبدیلیاں کی، اتنے بدعات ڈالے اپنے دین کے اندر کہ وہ پورا دین ہی مشتبہ ہو گیا. آج عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اتنی ملاوٹیں کر دی عیسائیوں نے اس میں کہ سب ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا. اتنی بدعتیں ایجاد کر دی اس کے اندر. لیکن مسلمانوں میں الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، جو بدعات کا، شرکیات کا رد کرتی رہے گی، غالب ہوگی، حق پر ہوگی. تو اس لیے مسلمانوں میں چونکہ ایک جماعت ایسی ہے جو بدعات کا رد کرتی ہے، اسی لیے الحمدللہ اس دین کے اندر ابھی بھی اصلیت باقی ہے. جو اصل دین تھا وہ کہیں نہ کہیں باقی ہے، گرچہ میجورٹی، اکثریت آج
اس امت کی غلط راہ پر چلی گئی ہے، لیکن پھر بھی اصل دین باقی ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ 1000 راتوں سے افضل۔ آپ تصور کیجئے ایک انسان کسی رات کو اٹھ کر کے عبادت کرتا ہے، رات بھر کتنا دل کے اندر خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے، میں نے آج پوری رات عبادت کی ہے۔ آپ ایسی 1000 راتیں عبادت کر جائیں، 1000 مہینے آپ اس طرح سے عبادت کر جائیں، اس سے کئی گنا بہتر ہے صرف رمضان کے آخری عشرے میں جو یہ لیلۃ القدر ہے اس کے اندر جاگ کر کے عبادت کر لینا۔ ان تمام راتوں سے زیادہ افضل اس ایک رات میں عبادت کرنا ہے۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگے، تصور کیجئے ایک ایک سیکنڈ کی عبادت، ایک ایک سیکنڈ کی عبادت کئی کئی دنوں سے افضل۔ اس رات کو پانے کے لیے جی جان لگا دیجئے کہ اس رات کو ہمیں پانا ہے، اس رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ اور دیکھ لیں 21، 23، 25، 27، 29 یہ طاق راتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو اب کسی ایک کو جاگ لیا، 21 کو جاگ لیا، 27 کو جاگ لیا، 25 کو جاگ لیا، باقی چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے 5 چابیاں رکھ دی جائیں اور کہا جائے ان 5 میں سے کوئی ایک چابی ایسی ہے جس کے ذریعے سے بہت بڑا خزانہ کھلتا ہے، کیا آپ ایک چابی ٹرائی کر کے چھوڑ دیں گے یا 5 استعمال کریں گے؟ 5 استعمال کریں گے آپ۔ کیوں؟ کیونکہ 5 میں سے کوئی نہ کوئی ایک تو ضرور ہوگا۔ تو اگر آپ نے 5 رات میں عبادت کی ہے تو گویا کہ آپ کی عبادت جو ہے انشاءاللہ آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا ہے، اس رات کو پا لیا جس رات کی عبادت بہت زیادہ افضل ہے۔ آخر کا جو عشرہ ہے وہ عشرہ سب سے افضل ہے، سب سے افضل عشرہ ہے، اور اس سب سے افضل 10 دنوں کے اندر سب سے افضل عمل، آخر کا جو عشرہ جو آخر کے 10 دن ہے اس میں سب سے افضل عمل علماء کرام لکھتے ہیں اعتکاف ہے۔ اعتکاف سب سے افضل عمل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ساری عبادتیں اور سارے خیر کے کام جمع ہو جاتے ہیں ایک ساتھ۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا افضل عمل ہے، معتکف اعتکاف کرنے والا شخص زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا افضل عمل ہے، معتکف اعتکاف کرنے والا شخص زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ توبہ و استغفار کرنا افضل عمل ہے، معتکف اعتکاف کرنے والا زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنا مانگنا افضل عمل ہے، معتکف اعتکاف کرنے والا شخص زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے۔ نماز پڑھنا افضل عمل ہے، معتکف اعتکاف کرنے والا شخص زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرتا ہے۔ تو سارے نیک اعمال افضل اعمال اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے اعتکاف یہ علماء اکرام نے لکھا ہے سب سے افضل عمل ہے۔ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، اور مسجد کے اندر اعتکاف کیا۔ گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے، گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا ہے، اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والے ہو، مسجد کے اندر اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی بیویوں نے مسجد کے اندر اعتکاف کیا، مسلمانوں کی عورتوں نے نبی کے زمانے میں مسجد کے اندر اعتکاف کیا، اللہ نے مسجد کے اندر اعتکاف کرنے کا ذکر کیا ہے، گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ عورتوں کو مسجد آ کر نماز پڑھنے کے لیے اجازت نہیں دیتے، جنہوں نے عورتوں کو مسجد آ کر نماز پڑھنے کو حرام قرار دے رکھا ہے، بھلا وہ اپنی مساجد کے اندر عورتوں کے اعتکاف کا انتظام کیا کریں گے؟ ان سے تو امید ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیں یہ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کی بیویوں کی بھی سنت ہے، آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف مسجد کے اندر کیا ہے۔ اور ایک چیز آپ دھیان رکھیے کہ نبی کے زمانے میں کوئی بہت خاص انتظام بھی نہیں ہوتا تھا عورتوں کے لیے، اس کے باوجود نبی کی بیویوں نے مسجد کے اندر اعتکاف کیا۔ آج تو ہمارے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اچھا انتظام ہے، ساری چیزیں میسر ہے، اس کے باوجود آج ہم عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے سے یا نماز پڑھنے آنے سے روکتے ہیں۔ تو اس چیز پر غور کرنا چاہیے، صرف اور صرف مسلک پرستی کے چکر میں ان چیزوں کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصلی دین کیا اتارا تھا کہ اس کے اندر عورتوں کو بھی اجازت تھی مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنے کی، عورتوں کو بھی اجازت تھی مسجد کے اندر آ کے اعتکاف کرنے کی، اور ایک نقلی دین ہم نے کیا بنا دیا کہ عورتیں گھر میں اعتکاف کریں گی، مسجد کے اندر نہیں۔ تو اصلی اور نقلی کا فرق ہمیشہ سمجھیں۔
رمضان میں کتنے دن کا اعتکاف کرنا سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے آپ رمضان کے آخر کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے. کسی سال آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے, یعنی آخر کے 20 رمضان کا بھی اعتکاف کیا ہے, لیکن عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آخر کے 10 دنوں کا اعتکاف کرنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم 10 دن کا اعتکاف کریں. اور اگر کوئی شخص 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا ہے تو وہ 7 دن, 5 دن, 3 دن, 2 دن, 1 دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 دن کا اعتکاف کیا تھا. تو دلیل موجود ہے ہمارے پاس, 1 دن کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. بلکہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ چند گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. کسی انسان نے نیت کی کہ میں ظہر سے عصر تک اعتکاف میں بیٹھوں گا, تو ظہر کی نماز پڑھے اور مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ جائے. عصر کا ٹائم ہو, اللہ کا ذکر کرتا رہے, نمازیں پڑھتا رہے, جو بھی اس کو تلاوت کرتا رہے. عصر کا ٹائم ہو, نماز پڑھے عصر کی, اور پھر اپنے گھر چلا جائے. تو چند گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. بس نیت کرنی ہے, اور نیت یہ دل سے ہوتی ہے, نیت زبان سے نہیں ہوتی, نیت دل سے ہوتی ہے. کبھی کوئی نیت زبان سے کرنے لگ جائے کہ نیت کرتا ہوں میں اعتکاف کرنے کی, اللہ کے واسطے منہ میرا قبلے کی جانب, 2 گھنٹے کی اعتکاف کرتا ہوں, ایسے نہیں. زبان سے بول کے نیت نہیں ہوتی. کرتے ہیں نا کچھ لوگ, نماز کے لیے بھی نیت کرتے ہیں, اللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہوں, منہ میرا کعبے کی جانب, فلانے امام کے پیچھے, فلانے مسجد میں, اللہ کے واسطے اللہ اکبر. کرتے ہیں کچھ لوگ, عجیب و غریب طرح سے نیت کرتے ہیں. یہ سب بدعتیں ہیں. کیوں بدعت ہے یہ, کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کا عمل انجام نہیں دیا, آپ کے صحابہ نے کوئی اس طرح کا عمل انجام نہیں دیا. تو اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ضرور اس طریقے سے کرتے. تو اصلی اور نقلی کا فرق آپ کو پتہ لگانا ہے تو آپ کو زمانے نبوی میں جانا پڑے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جانا پڑے گا. وہاں دیکھنا پڑے گا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر دین کا حصہ ہوگا وہ تو ضرور مل جائے گا, کیونکہ پورا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. دین کا حصہ ہوگا تو ضرور وہاں مل جائے گا. تو کہیں آپ کو ذکر نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی ہو کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت عصر کی نماز کی واسطے اللہ کے منہ میرا قبلے کی جانب, اللہ اکبر. یہ سب بدعتیں ہیں, خرافات ہیں یہ سب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو, فطرے کو واجب قرار دیا ہے مسلمانوں پر. اور کیوں واجب قرار دیا ہے؟ اس لیے واجب قرار دیا ہے کیونکہ مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں کچھ کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے, روزے میں اس سے برائیاں ہو جاتی ہیں, روزے میں اس کی زبان سے کچھ لغو اور بیہودہ باتیں نکل جاتی ہیں. تو ان سب کی اس کمی کو, اس کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار, فرض قرار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعض سلف کا یہ قول ہے کہ جس طریقے سے سجدہ سہو نماز کے لیے ہے اسی طریقے سے زکوٰۃ الفطر یہ روزے کے لیے ہے. جیسے نماز میں کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, تو سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جاتا ہے. ویسے ہی روزے کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے اس کمی اور کوتاہی کو دور کیا جاتا ہے. زکوٰۃ الفطر میں دینا کیا ہے؟ دینا کیا ہے؟ حدیث کے اندر 5 چیزوں کا ذکر آتا ہے. کن کن چیزوں کو دینا ہے؟ جو, کھجور, پنیر, کشمش اور گیہوں. یہ 5 چیزیں ہیں جن کا ذکر حدیث کے اندر آتا ہے. تو ان 5 چیزوں میں سے آپ زکوٰۃ الفطر نکالیں. اور اگر ان میں سے کوئی چیز آپ نہیں نکال سکتے ہیں تو آپ کے معاشرے میں عام جو کھانے کی چیزیں ہیں, عام طور سے جو کھانے کی چیزیں ہیں, لوگوں کا عام کھانا ہے, اس کو آپ زکوٰۃ کے طور پہ نکال سکتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں چاول اور آٹا وغیرہ آپ نکال سکتے ہیں, یعنی طعمۃ للمساکین, مسکینوں کے کھانے کے لیے ہیں یہ چیز. پھر کتنی مقدار میں دینا ہے, یہ کتنی مقدار ہونی چاہیے, کتنی مقدار میں نکالنا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے 1 سا. 1 سا آپ کو نکالنا ہے. اور 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے اس کو اندازہ لگایا ہے. بعض نے کہا 2 کلو 40 گرام, بعض نے کہا 2 کلو 100 گرام. آپ احتیاطاً 2.5 کلو ایک شخص کی طرف سے آپ زکوٰۃ الفطر نکالیں, ایک شخص کی طرف سے. اور یہ زکوٰۃ الفطر ہر ایک پر واجب ہے, بچے پر, عورت پر, مرد پر, غلام پر, آزاد پر, سب پر, چھوٹے بڑے سب پر یہ زکوٰۃ الفطر واجب ہے. ہر ایک کی طرف سے کتنا نکالیں آپ؟ 1 سا نکالیں. تقریباً 2.5 کلو چاول یا آٹا, یا جو کھجور دے سکتا ہے آپ کھجور دے, جس کو میسر وہ دے سکتا ہے. زکوٰۃ الفطر کب نکالنا ہے یہ مسئلہ آتا ہے. زکوٰۃ الفطر آپ عید سے 1 دن پہلے, 2 دن پہلے نکال سکتے ہیں. اور بہت زیادہ اگر آپ کو نکالنا ہے پہلے تو عید سے
3 دن پہلے آپ نکال سکتے ہیں. ایک حدیث ملتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ 3 دن پہلے عید سے زکوٰۃ الفطر آپ نکال سکتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. زکوٰۃ الفطر آپ کو نکالنا ہے عید سے میکسیمم 3 دن پہلے, ورنہ 2 دن پہلے 1 دن پہلے نکالنا ہے. اور اگر ان 3 یعنی عید سے پہلے نہیں نکال سکے تو عید والے دن عید کی نماز سے پہلے پہلے آپ کو زکوٰۃ الفطر نکالنا ہے, تب آپ کو زکوٰۃ الفطر کا ثواب ملے گا. اگر آپ نے 3 دن سے پہلے یا عید کی نماز کے بعد زکوٰۃ الفطر نکالا تو وہ زکوٰۃ الفطر کے طور پہ قبول نہیں ہوگا, بلکہ وہ عام صدقہ ہوگا آپ کا. یہ چیز دینا کس کو ہے؟ زکوٰۃ الفطر دینا کس کو ہے؟ زکوٰۃ الفطر دینا ہے فقراء و مساکین کو, فقیر اور مسکین کو. اور یاد رکھیں یہاں پر یہ آپ کی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ لگائے فقیر اور مسکین کا. کچھ لوگ فطرے کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے بس فطرہ نکال کر کے پھینک دے. یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ پتہ کریں کون فقیر ہے کون مسکین ہے. آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے علاقے میں آپ کی ذمہ داری, آپ پتہ لگائے فقیر اور مسکین کا اور اس کے حوالے کریں اناج یا جو بھی چیز آپ کو دینی ہے. اور یاد رکھیں یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان پہ آپ اعتبار نہ کریں کہ یہ مانگ رہے ہیں اس لیے ہم نے ان کو زکوٰۃ الفطر دے دیا. نہیں, آپ کو پتہ لگانا ہے اور پھر دینا ہے. یہ مانگنے والے یہ پیشہ ور ہوتے ہیں. بسا اوقات تو مسجد کے دروازے پر ایک شخص بیٹھ کر کے مانگ رہا ہوتا ہے اور جو شخص اس کو پیسے دے رہا ہوتا ہے, جو شخص اس کو دے رہا ہوتا ہے, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لینے والا دینے والے سے زیادہ مالدار ہوتا ہے, لیکن بس وہ دروازے میں بیٹھ کے مانگ رہا ہوتا ہے میں فقیر ہوں میں فقیر ہوں. تو یہ نقلی فقیر ہے, یہ اصلی فقیر نہیں ہے. اصلی فقیر وہ ہے جو واقعی محتاج ہے, ضرورت مند ہے. عید یہ ایسا تہوار ہے مسلمانوں کا جس میں ہر ایک تک ہم کو کھانا پہنچانا ہے کہ عید کے موقع سے کوئی بھوکا نہ رہ جائے, کوئی مسلمان عید کے موقع سے بھوکا نہ رہ جائے. یہ ہمارا تہوار ایسا نہیں ہوتا کہ تیل اور دودھ بہا کر کے برباد کیے جاتے ہیں. ہمارا تہوار ایسا ہوتا ہے کہ جس میں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے, غریبوں کو کھلایا جاتا ہے. تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ لگائے کون غریب ہے کون مسکین ہے کون فقیر ہے, اس تک وہ زکوٰۃ الفطر پہنچائے. اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے, کیا کرنسی میں زکوٰۃ الفطر نکال سکتے ہیں؟ پیسے میں کہیے یا کرنسی میں کہیے, کرنسی ڈالر میں یا ہمارے یہاں روپے میں یا کسی بھی کرنسی میں زکوٰۃ الفطر نکال سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کرنسی میں زکوٰۃ الفطر نہیں نکال سکتے ہیں. کیوں نہیں نکال سکتے ہیں؟ اس لیے نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کرنسی چلتی تھی وہ درہم اور دینار اور بعض چھوٹے اور کرنسیاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں درہم اور دینار چلتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غریب فقیر مسکین کو درہم اور دینار نہیں دیا. نہ آپ کے صحابہ نے کسی غریب فقیر مسکین کو درہم اور دینار دیا, بلکہ آپ نے کھانا ہی دیا, کھانا ہی دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ غریب مسکین کو کیا پتا اس کے پاس کھانا ہو لیکن کچھ اور چیزیں ضرورت کی چیزیں نہ ہو تو پیسے دے دیں گے تو وہ خرید لیں گے. نہیں, شریعت نے جہاں پر جس چیز کو مشروع قرار دیا وہاں پر اسی چیز کو ویسے ہی دیا جائے گا. اگر آپ کو کوئی اور مدد کرنی ہے اس کی اپنی طرف سے مدد کرے. زکوٰۃ الفطر صرف اور صرف کھانا ہی دیا جائے گا. یہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے اس کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی موجود ہونے کے باوجود آپ کا کرنسی میں زکوٰۃ الفطر نہ نکالنا اس بات کی دلیل ہے کہ کرنسی میں زکوٰۃ الفطر نہیں نکالا جائے گا, بلکہ کھانا ہی زکوٰۃ الفطر میں نکالا جائے گا. یہ جو لوگوں نے اپنی طرف سے نئے نئے نام نکال رکھے ہیں, نئے نئے طریقے نکال رکھے ہیں, اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. الوداع جمعہ کیا ہوتا ہے؟ الوداع جمعہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پورا قرآن پڑھ جائیے, پوری حدیث پڑھ جائیے, آپ کو کہیں پہ الوداع کا لفظ ہی نہیں ملے گا. الوداع جمعہ کیا ہے؟ جیسے یہ والا جمعہ ہے ویسے ہی اگلا والا جمعہ بھی ہوگا, لیکن لوگوں میں الوداع جمعہ کچھ خاص ہے اور ایسا خاص بنا رکھا ہے اس کو کہ الوداع جمعہ کو نیا کرتا پہنوں گا, الوداع جمعہ کو نئے کپڑے پہنوں گا, الوداع جمعہ کو یہ کرنا ہے, الوداع جمعہ کو وہ کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں بنا رکھی ہے. جیسے یہ والا جمعہ ہے ویسے ہی اگلا والا جمعہ ہے. کوئی الوداع جمعہ نام کا کوئی کانسیپٹ اسلام کے اندر نہیں ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھ لے. جیسے یہ جمعہ ہے بالکل ویسے ہی وہ والا جمعہ ہے. جیسے اس جمعے کی عام فضیلت رمضان کی ویسے ہی فضیلت ہے, رمضان میں جمعے کے دن کی ویسے اور زیادہ فضیلت ہے, تو جیسے اس والے جمعے کی فضیلت ہے ویسے ہی اگلے والے جمعے جسے الوداع جمعہ لوگ کہیں گے اس کی فضیلت ہے. کوئی ایکسٹرا خاص کچھ مزید الوداع کے نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے. زکوٰۃ الفطر آپ کو کھانا نکالنا ہے, کرنسی میں نہیں نکالنا ہے. لیکن جو اصل زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ اصل, وہ زکوٰۃ آپ کو اصل پیسے کی صورت میں یا سونے اور چاندی کی صورت میں نکالنا ہے. اس میں بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ کے مال میں راشن خرید کے لوگوں کو دیتے ہیں. راشن نہیں دینا. زکوٰۃ کا مال یہ ہے کہ اصل اس کو جو پیسہ ہے, جو سونا چاندی ہے, اس کو غریب تک, فقیر تک, مسکین تک پہنچایا جائے. زکوٰۃ کے مال میں راشن خرید کے نہیں دیا جائے گا, لیکن زکوٰۃ الفطر میں کھانا ہی دیا جائے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, جو زکوٰۃ کا مال ہوتا ہے جو امیروں پہ اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے, اس میں سے لوگ
راشن خرید کر دے دیتے ہیں. اور جو زکوٰۃ الفطر ہے جو امیر غریب ہر ایک پر اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے, ہر ایک کی طرف سے جس کو دینا ہے, اس میں کیا کرتے ہیں لوگ پیسے دینے لگ جاتے ہیں. تو اس چیز کا دھیان رکھیے کہ زکوٰۃ جو اصل زکوٰۃ ہے جو امیروں پر فرض ہے اس میں آپ کو پیسہ ہی دینا ہے, پیسہ یا سونا یا چاندی دینا ہے.